تو لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں اس بات کا ذکر کیا کہ حضور ہمارے امیر جب بھی نماز پڑھاتے ہیں سورہ اخلاص پر ختم کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ صحابہ کو تو بہت قرآن یاد تھا، بھئی سورہ اخلاص ہی کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صورت نا رحمان کی صفات پر مشتمل ہے، سبحان اللہ، اس میں میرے رب کی صفتوں کا بیان ہے، اس کی صفات کا ذکر ہے، اس لیے مجھے نا اس کا پڑھنا بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ یہ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے جب میں اسے احد کہتا ہوں، جب میں اسے صمد کہتا ہوں، جب میں اسے لم یلد ولم یولد کہتا ہوں، مجھے بڑا پیار آتا ہے، اس میں میرے کریم رب کی صفات کا ذکر ہے، حضور مجھے پڑھنا پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میری یاد ہے نا، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے یاد کا، اس طریقے سے اگر میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر اس طرح کرنا کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، لوگ سمجھیں کہ کوئی مجنون ہے، کوئی جنونی ہے، کوئی پاگل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ ذکر کی مجلس چھیڑیں، آپ ناز شریف کی مجلس چھیڑیں تو بہت سارے لوگ پروفیسر بن جاتے ہیں، وہ ساری نہیں ہلاتے، ان کی زبانی حرکت میں نہیں آتی۔ حالانکہ رب کریم کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، کہیں اور کھونے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے حبیب گویا ہمیں فرماتے ہیں تو رب کے ذکر میں اس طرح کھو جا کہ تجھے دنیا کا خیال ہی نہ رہے، تجھے پھر دنیا کی ہوش نہ رہے۔ لیکن اگر نماز میں بھی خیال غیر آئے، ذکر میں بھی توجہ کہیں اور ہو، زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا اور میں تنہا تھا، اگر ماحول یہ ہو کہ آپ کہیں جسم کے ساتھ تو موجود ہوں، روح موجود نہ ہو، تو پھر لذت ذکر بھی میسر نہیں آتی، پھر کیف نہیں حاصل ہوتا۔ یاد رکھیں کہ اس طرح کھو کے رب کی یاد کہاں سے کیف آئے؟ الجھ ہی بڑا گئے ہیں۔ وہ مستی، وہ سرور، وہ کیف جو اللہ کے ذکر میں ہوتا تھا، جو کبھی مرشد کامل کے سامنے بیٹھ کر لوگ اللہ اللہ کرتے تھے تو لگتا یہ تھا کہ یہ یہاں ہیں ہی نہیں، یہ تو کہیں اور چلے گئے ہیں، یہاں موجود ہی نہیں۔ لیکن اب وہ موج نہیں، وہ شوق نہیں، وہ درد نہیں، وہ ذیل نہیں۔ اقبال تڑپ کے کہا کرتے تھے خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اللہ مہربانی فرما، وہ کیفیت دے، وہ سرور دے۔ زندگی میں اگر اطمینان چاہتے ہو تو کبھی کبھی سب کچھ بھول کے نا تو مست ہو جایا کرو رب کی یاد میں۔ کبھی کبھی چھوڑ دیں دنیا، چھوڑیں یار موبائل، کسی وقت کرے اس کو بند، چھوڑے اس بات کا خیال کہ فلانے نے سلوٹ کیا ہے کہ نہیں کی، چھوڑے۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے اعتکاف کبھی اپنی مسجد میں نہیں کیا، یہ کہ سارے ہی ہاتھ چومنے والے، سارے ہی پیار کرنے والے۔ فرماتے میں جب اعتکاف کرتا تھا تو میں بستان سے دور نکل جاتا تھا جہاں کوئی مجھے جاننے والا نہ ہو۔ اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتھے بس دینی سارے یننے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے، چل ادھر چلے۔ اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتھے بس دینی سارے ہی اننے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو۔ اتنا شوق ہے سلوٹ کرانے کا، اتنا شوق ہے تعارف کرانے کا، اتنا شوق ہے اپنا بتانے کا، تو یہ چیز غلبہ کر جاتی ہے، پھر نام رہ جاتا ہے، روح نہیں رہتی، پھر وجود رہ جاتا ہے، پھر باطن کی کیفیت نہیں رہتی۔ خدا را اپنے آپ کو بے چین نہ کرو، بے قرار نہ کرو، بے سکون نہ کرو، رب کی یاد میں آ جاؤ، درود و سلام میں آ جاؤ، نعت کے حسن میں آؤ، تلاوت کی دنیا میں آؤ، سجدوں کے نور میں آؤ۔ آؤ کبھی کھول کے دل مسجد کی صفائیاں کریں، آؤ نہ کبھی کوئی بوڑھا، دادی، نانی، دادا ان کے پاس بیٹھ کے پیر دبا کے اللہ کو راضی کریں۔ یہ کیف والی جگہ ہیں، یہ سرور والی جگہ۔ اتنی بے چین ہماری زندگی ہے، بے قرار ہے، تڑپتے ہوئے لوگ، لڑتے ہوئے لوگ، ایسے لگتا ہے ابھی ایک دوسرے کا گریبان تھام لیں گے، بے قرار، بے چین۔ کسی کو انتظار کا کہا جائے نا کہ 10-20 منٹ کسی کا انتظار کرو تو بعض لوگ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو بڑے پریشان ہیں، کسی کو ملنے گئے ہیں کو آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑ گیا تو بڑی دقت میں ہیں۔ اپنے آپ کو سکون دیں۔ آپ یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے، کبھی کسی کا انتظار کرنا پڑے تو 2-4 تسبیح درود شریف پڑھی جاتی ہے، یعنی ذوق بن جاتا ہے کہ چلو اللہ نے موقع دیا ہے، کوئی سرکار کو یاد کر لیں، تنہائی مل گئی۔ ہمارا مزاج جس سختی کا شکار ہے وہ سختی آہستہ آہستہ ہمیں زیادہ آزمائش میں ڈال دے۔ دلائل النبوہ میں امام بہقی نے ایک حدیث نقل کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ نا تبوک میں موجود تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ نور میں مجھے بہت زیادہ روشنی نظر آئی۔ میں وہاں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے یہاں میں نے بڑا نور دیکھا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام مدینہ شریف آئے تھے تو وہ مجھ سے مل کے گئے ہیں، یہاں سے ہو کے گئے ہیں،
یا رسول اللہ حضرت جبریل مدینہ شریف، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مدینے میرے ایک غلام کا انتقال ہو گیا، حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ. ایک تو حضرت امیر معاویہ ہے نا، یہ حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو حضرت جبریل امین آئے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ رب کریم نے 70,000 فرشتے کو ان کے جنازے میں بھیجا ہے، 70,000 فرشتہ جنازے میں آیا ہے. تو حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے جس کے سبب سے 70,000 فرشتہ جنازہ پڑھنے آیا ہے. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسے سورہ اخلاص سے بڑا پیار تھا. سب کو آتی ہے نا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص سے بڑا پیار تھا اور وہ ہر وقت پڑھتا رہتا تھا. تو اس سورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 70,000 فرشتہ بھیجا ہے جو جنازہ پڑھنے آیا ہے. تو کام تو کوئی ایسا کرے نا، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائے گے. اور میاں صاحب فرمانے لگے بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھیا جنازہ. تو میرے بھائی زندگی میں اطمینان حسن ہے اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے، وہ سب سے زیادہ رب کریم کے ذکر میں. سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نا دل ٹھنڈا رہے، زبان میٹھی رہے، وہ مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرے، وہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرے، زبان میٹھی رہے گی. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے اخلاق سنوارنا چاہے وہ حضور پہ درود شریف پڑھے، جو اپنے اخلاق سنوارنا چاہے، طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہے، وہ درود شریف پڑھے، اس کا دل سکون میں آئے گا. کچھ کام اور ہیں زندگی میں اطمینان کے لیے، ان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں نا زندگی میں سکون ہو تو حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیں. آپ جو ہیں وہ رہنا سیکھیں، جو آپ نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش نہ کریں. حقیقت کا سامنا کرو گے تو زندگی اطمینان میں آ جائے. ہم نے نا بہانے بنا لیے ہیں، ہیلے بنا لیے، جھوٹ کے سہارے اپنے آپ کو اونچا کر لیا. ایک آدمی سے کہا جاتا ہے تو رشوت نہ لے، تو کہتا ہے میں غریبوں سے نہیں لیتا. تو میرا سوال یہ ہے کہ امیروں کا حساب لینے کی اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے، تیرے ذمہ لگایا ہے کہ تو امیروں کا حساب کر، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہم نا بہانہ کرتے ہیں، رشوت لینے والے کا الگ بہانہ ہے اور سفارش والے کا الگ بہانہ ہے. حقیقت کا سامنا کریں، حقیقت کا. جو میرے ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے پوری کرنی، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ جان نہ چھڑائیں، حقیقت پسند بنے. میرے رسول کریم پھر پڑھیے درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے. لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ یہ خیال رکھنا اگر اللہ نے حساب پوچھا تو حساب تم نے خود دینا ہے. حقیقت کی طرف توجہ کرائی حضور نے، وہ صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پر حقیقت کی جانب توجہ. میں حقیقت یہ ہے کہ اگر مالک نے حساب پوچھا تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے. دیکھیں نا ہمیں کچھ یقین نہیں، اللہ معاف کرے کہ ہمارا حساب کیسا ہوگا، لیکن کتنے آزاد ہیں. یعنی بڑی دلیری سے بندے کہتے ہیں فجر نہیں پڑھتا جی، 3 پڑھتا ہوں جی، شاہ رہ جاتی ہے جی، کپڑے صاحب، بڑی دلیری سے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے ساری رات مصلی باز رکھا ہے، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ رب مجھے بغیر حساب کتاب جنت دے گا. حقیقت کا سامنا کریں، جو حقوق آپ کے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے، جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں. لیکن نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اسرائیل روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی، واپس گئے. اللہ انہوں نے تو جلال فرمایا ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے دستے مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی. یعنی میرے کان میں کوئی بتا دے کہ جناب 60 سال بڑھ گئی، کیا آپ کے کان میں کوئی کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں، اس لیے کہ 60 بھی گزر جائیں گے، 70 بھی، یہ حقیقت نہیں. حضرت موسیٰ کلیم، چلے میں مثال دیتا ہوں، سمجھ لے 10 بال، حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں گے، 10 بال اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو 10,000 سال تو عمر بڑھ گئی نا. 10 یعنی 10 سال نہیں، 10 100 نہیں، 10 بہت زیادہ تھی نا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے آ کے عرض کیا گیا حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھ جائے گی. تو حضرت موسیٰ نے حقیقت پسندی والی بات کی. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ 10,000 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا حضور جانا تو پھر بھی ہے. فرمایا پھر ابھی چلتے ہیں. اگر جانا ہے نا، جانا ہے تو پھر، اگر جانا ہے تو پھر ابھی. اور سجنوں اگر نماز پڑھنی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ اگر داڑھی رکھنی ہے تو پھر رمضان کا انتظار کیوں کریں؟ ابھی کیوں نہیں؟
اگر سچ بولنا ہے تو پھر اگر رزق حلال کھانا ہے تو پھر انتظار کاہے کا. حقیقت ہوتی ہے، بہانہ ہوتا ہے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کیونکہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ بات یاد رکھیں. اگر جانا ہے تو حضرت کلیم فرمانے لگے پھر 10,000 سال کے بعد بھی جانا ہے. تو آج بھی ہمیں بے قراری زندگی میں اس لیے کہ ہم حقیقت پسند نہیں، ہم بہانوں میں، ہم ہواؤں میں جیتے ہیں، ہواؤں میں خیالات میں زندگی گزارتے ہیں. بڑا ٹائم پڑا ہے. مثلاً کتنا میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ والے مکان بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے، وہ والا مال جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے، حیا نہیں آتی؟ عرض کی حضور حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے جوتے کا ایک تسمہ بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں دوسرا بند کرنے سے پہلے موت آ جائے گی. ایک سانس اندر جاتی ہے تو دوسرا آنے سے پہلے میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے جانا ہے. تمہیں حیا نہیں آتی؟ وہ مکان بناتے ہو جن میں رہ ہی نہیں سکتے، وہ مال جمع کرتے ہو جو کھا. حقیقت پسند نہیں بھائی. ہم بہت سارے لوگ ہیں بڑی باتیں سناتے ہیں، بڑی. میں کہتا ہوں اصل میں نا زیادہ باتیں سنا کے نا بیچارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اندر سے نا ہلا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں. بڑا زیادہ ہنستا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی گہرا زخم چھپا رہا ہے. اس لیے ملمہ سازی. حقیقت پسند بنو، حقیقت پسند. یاد رکھنا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. میرے رسول نے حقیقت بیان کی. فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا، اس نے کفران نعمت کیا. یہ حقیقت ہے. کوئی کلیریفیکیشن نہیں، کوئی وضاحت نہیں. جو نماز نہیں پڑھتا جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے. جو شخص رزق حرام کما کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ رب فرماتا ہے جب تجھے پیدا کیا ہے تو تیرا رزق میرے ذمہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے. نماز فرض کیا اس کا مطلب ہے ہم پڑھنے کے قابل ہیں. اس نے ہمارے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہیں. ورنہ وہ کہتا ہے میں وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو تجھ سے اٹھایا نہ جائے. اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اطمینان ملے تو خدا را حقیقت پسندوں والی زندگی گزارو. یہ فضاؤں میں زندہ رہنا، ہواؤں میں. اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا. تو بھئی یہ بات صحابہ کو بھی پتا تھی، یہ اہل بیت کو بھی خبر تھی. تو وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے. یہ غوث اعظم کو بھی پتا تھی، یہ ان کے والد کو بھی پتا تھی جنہوں نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا تو 12 سال اس کے گھر میں نوکری کرتے رہے. انہیں نہیں پتا تھا اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، ایک سیب ہی ہے نا. تو حقیقت پسندی آپ کو سکون دے گی. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مطمئن کیا ہوا ہے، بات کچھ اور ہے اور آپ نے اپنے آپ کو ڈال کسی اور طرف لیا ہے تو پھر آپ کو سکون مل سکتا. سکون حقیقت پسندی میں، اصل میں سکون ہوتا ہے، اداکاری میں سکون نہیں ہوتا. تیسری بات سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں مطمئن رہیں تو دنیا داروں سے امیدیں توڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول سے امید وابستہ کریں، اولیاء اللہ سے امیدیں وابستہ کریں، صحابہ اور اہل بیت سے امیدیں، اللہ اور اللہ والوں سے امیدیں، دنیا داروں سے امیدیں. آپ کو پتہ ہے دنیا دار کی تباہی کب ہوتی ہے؟ جب انہیں خوش آمدی مل جاتا ہے. چودھری کا بیڑا اس وقت غرق ہوتا ہے جب اسے چودھری کہنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں. سیٹھ صاحب اور نواب صاحب بیچارے تباہ تب ہوتے ہیں بھولے پن میں، جب ان کے دائیں بائیں ریلا ہوتا ہے سیٹھ صاحب کہنے کا. لوگ انہیں کھانا چاہتے ہیں، پیار ان کا نہیں ہوتا، ان کی جیب کا ہوتا ہے. محبت ان سے نہیں ہوتی، ان کی کرسی سے ہوتی ہے. ضروریات کا پیار ہوتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے. ہماری ساری توقعات دنیا داروں سے وابستہ ہو گئی ہیں. ناراض نہ ہونا، پیروں نے، مولویوں نے، درویشوں نے، انہوں نے بھی سیٹ رکھے ہوئے جلسوں کی صدارت کرانے کے لیے. یعنی مذہبی جلسہ ہے، اس میں بہت زبردست پڑھے لکھے صاحب تقوی عالم کا خطاب ہے اور کی صدارت وہ بندہ کر رہا ہے جس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی. وہ بندہ صدارت کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ₹1,00,000 دیا ہے محفل میں. خدا را دنیا داروں سے امیدیں چھوڑ دیں ورنہ آپ کمزور پڑ جائیں گے، آپ کی امیدیں ٹوٹیں گی. کتنا کمزور ہے وہ شخص جو 2-4 ہزار کے لیے کسی بندے کی چاپلوسی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، خوش آمدیں کرتا ہے تھوڑے سے نوٹوں کے لیے. دکھ سکھ میں کام آئے گا اس کام کے لیے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر دیا اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اور فرمایا جس نے بندوں کی پرواہ نہیں کی اللہ کو راضی کیا، فرمایا اگر رب راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا. کیا ضرورت ہے خوشامد کرنا دنیا داروں کی، سیٹوں کی، نوابوں کی، چاپلو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہوتا پتہ کیا ہے؟ یہ جو حب جا اور حب با ہوتی ہے نا، اس سے پیٹ نہیں بھرتا. آپ کو اگر خوشامد کرنی ہے تو پھر آپ کو ساری زندگی کرنی ہے.
پھر ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ تعلق کس بنیاد پر ہے، اس میں کبھی بھی خلوص پیدا نہیں ہوتا۔ آپ بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، آپ کو تکلیف رہتی ہے ہمیشہ۔ کبھی بھی دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کریں۔ ایک بات سنیں بڑی شاندار، امام غزالی نے لکھی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید نہ حج کر کے واپس آیا بغداد میں، تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے، رش بہت تھا، مجمع بڑا تھا۔ حضرت بہلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے، تو سپاہی کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ، فرمانے لگے ہارون الرشید کی زمین نہیں، زمین میرے رب کی ہے، میں کیوں اٹھوں؟ وہ قریب سے گزرا تو سلام لی، تو آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے ہارون الرشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھے، اور یہ جو تیرے دائیں بائیں آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں، یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے، اور تھوڑا وقت گزرنے دے، جو تیرے بعد آئے گا نا یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں گے۔ تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے، ان سے تو نے امیدیں وابستہ کی ہیں، یہ کل اس کے نعرے لگائیں گے۔ اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا، گھوڑے سے اتر آیا، آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے، میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں، کچھ لوگوں کا قرض، تو مجھے کوئی حکم ہی کر دیں۔ آپ ہنسنے لگے، فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، بڑا ہی بیوقوف ہے، تو میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تو مجھے الجھا رہا ہے، حضور کوئی حکم کر دیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا کے اس خیال مبارک، اس حسن تخیل کو اور آپ کے اس انداز کو مالک کریم نے اتنا محبوب جانا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں بیان کی۔ فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن میں بھی اور رات میں بھی، سرم وعلانیہ، چھپا کے بھی اور اعلانیہ بھی۔ اچھا اس کا جو اجر بیان کیا وہ بھی بڑا انوکھا ہے، فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ بتایا نہیں اجر کتنا ہے، چونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ اس خوبصورتی سے کیا، فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ہاں تمہیں اتنا بتا دیتے ہیں کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہو۔ یہ ایک اجر تمہیں بتا دیتے ہیں، باقی فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ وہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ سابقون الاولون میں سے ہیں، کب آئے دین میں، کب مسلمان ہوئے، تاریخ کی خوبصورت شہادتیں اور حضرت مولا علی شیر خدا کے دامن مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہونے کی انفرادی عظمتیں جگہ جگہ آپ کو تاریخ میں اور احادیث کی کتابوں میں بکھری ہوئی ملیں گی۔ بس ترمذی شریف سے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال حضور کے کاشانہ نور پر خدمت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیر والے دن نبی پاک نے اعلان نبوت کیا اور منگل والے دن حضرت علی نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ او کن فیکون تے کال دی گل، پیر والے دن حضور نے اعلان کیا، یعنی یوں لگ رہا ہے کہ بس وہ اعلان کا انتظار کر رہے تھے، اور منگل والے دن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینو، یعنی ابھی عمر بھی 9 سال تھی، کلمہ پڑھ لیا، اور فرماتے منگل والے دن میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی۔ خود ارشاد فرماتے حضرت علی، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، خود فرماتے ہیں، ناز سے فرماتے ہیں، اور میرا خیال ہے ان کا ناز کرنا بنتا بھی ہے، میرا خیال ہے ان کا ناز کرنا کمال بھی ہے، ان کا ناز کرنا دل کو ٹھنڈا بھی کرتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا ناز کرتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے مدینے والے محبوب کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے حضور کے ساتھ نماز ادا کی ہے، محبوب کے پیچھے میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھا کہ میں تے ول ویکھاں، مینوں تے کہا بھائی بھول گئیانی سب سوم صلاتاں ایک کو یار دا فکر پہ آئی، نماز پڑھی ہے پر پڑھی مدینے والے محبوب کے ساتھ ہے۔ یہ انفرادیت ہے ان کی، یہ ان کا انوکھا پن کہ انہوں نے پہلی نماز کہتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ پڑھی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی زیادہ ہے، آپ کو ایک بات عرض کروں، جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا ان کے مخالفین بھی بڑے ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں ان کے حاسدین بھی بڑے ہوتے ہیں، جن کے چاہنے والوں کی تعدادیں لمبی چوڑی ہوتی ہیں، ان میں تھوڑے تھوڑے نا ہلکے پھلکے ٹیڑھی آنکھ والے بھی، عرض کوئی نہیں، پھر نظر بھی تو نہیں نہ لگتی، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خارجیوں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی تھی جو معاذ اللہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کرتی تھی، تو پھر
صحابہ نے نکال کے وہ حدیثیں روایت کی جو نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کی شان میں بیان کی. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے کسی کی فضیلت میں اتنی حدیثیں نہیں کسی صحابی کی جتنی حدیثیں مولا علی شیر خدا کی فضیلت میں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ روایت کرنے والے سارے صحابہ ہیں. یہ آپ کو فضیلت کی حدیثیں ساری ملیں گی صحابہ سے. یعنی یہ حدیث ذرا سنیے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ سے محبت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ، اور فرماتی ہیں مردوں میں حضور سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ کے شوہر مولا علی شیر خدا سے محبت فرماتے. یہ سخی لوگ تھے. کسی کی عظمت اگر ان کو پتہ چلی ہے تو انہوں نے کھول کے بیان کی. اگر کسی کے پاس شان ہے، کسی کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے تو انہوں نے چھپایا نہیں ہے، اس کا بیان فرمایا. جناب ابو طالب چونکہ عیالدار تھے اور ان کے بچے زیادہ تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے اپنی کفالت میں لے لیا، اور شروع سے ہی. بلکہ مولا علی شیر خدا کی والدہ فرماتی ہیں جب حضرت علی پیدا ہوئے تو میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھولتا تھا. ہم بڑے پریشان تھے کہ بچہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتا. پھر حضور تشریف لے آئے. وہ سنا کے سخن دکھلا کے پھبن مورا پھونک گئے سب تن من دھن. حضرت مولا علی شیر خدا آنکھیں نہیں کھول رہے، کریم تشریف لے آئے اور نبی پاک نے اپنے لعاب دہن سے مولا علی کو گھٹی دی. فرماتے ہیں جیسے ہی وہ لعاب دہن مولا علی کے منہ میں گیا شیر خدا نے آنکھیں کھول لی اور پہلی زیارت مدینے والے محبوب کی فرمائی. اور پھر انہوں نے نا حضور کے کمالات کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے نبی پاک کی شانوں کو، عظمتوں کو، بلندیوں کو ملاحظہ فرمایا. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور انہی لفظوں سے آپ کو ملے گی. آپ فرماتے ہیں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے میں نبی پاک کے ساتھ مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں نکلا. حضور جس درخت کے پاس سے گزرتے اعلان نبوت سے پہلے، بات کو یاد رکھیے گا، حضور جس درخت کے پاس سے گزرتے، جس پتھر کے پاس سے گزرتے، وہی کہتا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کمالات کو حضرت علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. نبی پاک کا اخلاق دیکھا، کردار دیکھا، عظمت دیکھی. نبی پاک کو میدانوں میں دیکھا، جنگوں میں دیکھا، صحابہ کی محفلوں میں دیکھا، مسجدوں میں دیکھا، گھر کے اندر دیکھا، گھر والوں کے ساتھ محبت کرتے ربط رکھتے دیکھا. یہ سارا کچھ جس باریک نظری سے مولا علی نے دیکھا کسی اور نے اس طرح نہیں دیکھا. جو انفرادیت ان کی ہے وہ انہی کی ہے، کیونکہ یہ گھر کے اندر بھی دیکھتے تھے. اتنا کچھ دیکھنے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں، ترمذی میں موجود ہے، فرماتے ہیں دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی پر نبی پاک جیسا نہ پہلے دیکھا نہ حضور کے بعد کوئی دیکھا.